ان کرم نوازیوں پر اس کا جتنا بھی شکر ادا کریں یہ کم ہے۔ حضرات گرامی، خطبہ جمعۃ المبارک میں پچھلے کئی خطبات سے ہمارا جو سلسلہ چلتا آ رہا ہے، جس میں زبان کی حفاظت، اس کی حفاظت کی اہمیت کیوں ضروری ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اور زبان سے کون کون سی تباہ کاریاں ہوتی ہیں اور کون سے ایسے سنگین گناہ ہوتے ہیں کہ جو بڑے بڑے گناہوں میں شامل ہیں، جنہیں گناہ کبیرہ بھی کہا جاتا ہے۔ پچھلے تقریباً 3 خطبات سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ جو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اسی حدیث مبارکہ پر ہم گفتگو کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ مومن 4 کام نہیں کرتا ہے۔ پہلا کام یہ تھا کہ مومن اپنے بھائی کو تانا نہیں دیتا ہے۔ لیس المؤمن بالطعان، مومن تانا نہیں دیتا، تانے دینے والا نہیں ہوتا۔ دوسرا کام جو مومن نہیں کرتا وہ لعنت کرنا ہے، کہ مومن دوسرے مومن کو، ایک مومن دوسرے انسان کو، ایک مومن کسی جانور کو، خواہ وہ جاندار چیز ہو یا بے جان چیز ہو، مسلم ہو یا کافر ہو، مومن ہو یا غیر مومن ہو، کسی کو بھی لعنت نہیں کرتا ہے۔ تیسرا کام جو مومن نہیں کرتا، مومن فحش گو نہیں ہوتا، مومن بد اخلاقی والی بری باتیں نہیں کرتا، مومن شہوت والی باتیں نہیں کرتا، مومن لغویات نہیں بکتا۔ مومن کی زبان، مومن کی گفتگو بڑی صاف ستھری، شستہ اور باوقار ہوا کرتی ہے۔ لچر قسم کی گفتگو مومن کے شایان شان نہیں ہے۔ اسی طرح اسی حدیث مبارکہ میں جو چوتھا کام جسے مومن کو نہیں کرنا چاہیے اور مومن وہ کام نہیں کرتا ہے، مومن بدگو نہیں ہوتا۔ مومن، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ولل بذیء، مومن بذی نہیں ہوتا، یعنی کہ مومن زبان پر برے کلمات نہیں لے کر آتا، برے الفاظ استعمال نہیں کرتا، بدگوئی سے کام نہیں لیتا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں یہود بڑی مکاری کیا کرتے تھے۔ آج بھی یہود مکاریوں سے کام لیتے ہیں، تب بھی یہود بڑے مکار تھے۔ کوئی لمحہ، کوئی گوشہ، کوئی وقت ایسا نہیں جانے دیتے تھے جس میں وہ اسلام اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کی کوشش نہ کرتے ہوں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ ایک مجلس میں یہودی آئے۔ انہوں نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو السلام علیکم کی بجائے السلام علیکم کہا، یعنی کہ السلام میں جو لام ہے اس کو ہٹا کر صرف السلام علیکم کہا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت وہاں پر موجود تھیں اس مجلس میں۔ حضرت عائشہ فوراً سمجھ گئیں کہ یہودیوں نے السلام علیکم، السلام علیکم کا مطلب ہے تم پر سلامتی ہو، اور السلام علیکم نعوذ باللہ ایک گالی کی صورت میں آ جاتا ہے جس میں بد دعا دی جاتی ہے۔ اب ان کی مکاری دیکھیے کہ الفاظ کے اندر بھی وہ ہیر پھیر کر دیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ چونکہ سمجھ گئیں،
غصے میں آ کر انہوں نے آگے سے جواب میں حضرت عائشہ نے جواب دیا علیکم السلام واللعنت، یہ جو تم بد دعا ہمیں دے رہے ہو تمہارے لیے ہو اور تم پر لعنت بھی ہو۔ اب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عائشہ کا یہ جواب سنا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ مہلا یا عائشہ، عائشہ نرمی سے کام لو، جوں کا توں جواب نہ دو بلکہ نرمی سے کام لو۔ مومن نرم ہوتا ہے، نرمی سے بات کرتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے سنا نہیں ہے کہ انہوں نے آپ کو آپ کی بدتمیزی کی ہے، انہوں نے آپ کو ایسے انداز میں سلام کیا ہے؟ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ کیا تم نے نہیں سنا کہ میں نے بھی ان کو آگے سے وعلیکم کہا ہے؟ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک مسئلہ بھی سمجھا دیا ہے کہ اگر غیر مسلم کوئی بھی ہمیں سلام کرے تو ان کے جواب میں صرف وعلیکم کہہ دینا چاہیے، کہ جس انداز میں بھی جس طریقے سے بھی اس نے سلام کیا ہے، وعلیکم کا مطلب ہے تمہارے لیے بھی ویسا بھی ہو، تمہارے لیے بھی ویسا ہی ہو جیسا تم نے مجھے کہا ہے۔ علیکم السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، وعلیکم السلام، آپ پر بھی سلامتی ہو۔ ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی آپ کو کوئی بات کہے تو آگے سے آپ کہیں وعلیکم، تم پر بھی ایسا ہی ہو جیسا تم نے مجھے کہا ہے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو یہ سمجھایا کہ ان کو لعنت کرنے کی بجائے، غصے کا اظہار کرنے کی بجائے اسی طریقے سے بات کر دو، کیونکہ مومن نرم بات کرتا ہے۔ نرمی انسان کو زینت بخشتی ہے۔ ترش روئی، سخت انداز، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اخلاق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں جو قرآن کریم نے بتایا ہے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خوبصورت سیرت ہمیں قرآن نے سکھائی ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے رحم کرنے والے تھے، بڑے نرم دل تھے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت دل ہوتے، ترشرو ہوتے، تندخو ہوتے، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے نبی، یہ لوگ، یہ آپ کے صحابہ جو آپ پر جان قربان کر دیتے ہیں، یہ آپ کے گرد یوں جمع نہ ہوتے جیسے یہ اب آپ کے ارد گرد جمع ہیں، پروانہ وار آپ کے آگے پیچھے رہتے ہیں، آپ کے ایک اشارہ ابرو پر اپنی جان قربان کر دینے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ تو یہ اسی لیے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے با اخلاق تھے، بڑے نرم دل تھے، بڑے رحیم تھے۔ مولانا روم ارشاد فرماتے ہیں جس میں انہوں نے اللہ رب العالمین کی صفت کریمی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی صفت کریمی کو بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں یا رب تو کریمی، رسول تو کریم، اے میرے رب تو بھی کریم ہے، اور اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات بابرکات بھی بڑی کریم ذات ہے۔ صد شکر کے ہستی میاں دو کریم، میں 100 بار اس بات پر شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان دو کریم ذاتوں کے درمیان میں رکھا ہے، یعنی کہ میرا اللہ بھی کریم ہے اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کا میں امتی ہوں وہ ذات بھی کریم ذات ہے۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ انسان نرم ہو، نرم گفتگو کرے، اس کا انداز بیان دل کو موہ لینے والا ہو، تند خو نہ ہو، ہر وقت چہرے پر 12 بجے ہوئے نہ ہوں کہ گھر میں بھی غصے میں ہو، باہر بھی غصے میں ہو۔ اس کو ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہنا چاہیے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنتوں میں سے ایک سنت ہے کہ جب بھی کوئی انسان اپنے بھائی سے ملے تو محبت کے انداز میں ملے، ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے ملے، تاکہ اس کے چہرے سے، اس کے ملنے سے، اس کے انداز گفتگو سے کسی دوسرے بھائی کو، کسی دوسرے مومن کو تکلیف نہ ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی مشہور حدیث ہے،
آپ لوگوں نے کئی مرتبہ سنی اور پڑھی ہوگی۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان تو وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اصل مسلمان تو وہ مسلمان ہے کہ ایک بندہ کلمہ بھی پڑھتا ہو، نمازیں بھی پڑھتا ہو، عبادات اور ذکر و اذکار بھی کرتا ہو، لیکن زبان کا بڑا سخت ہو، ہر وقت اس کی زبان پر دوسروں کے لیے طعنے ہوں، طنز ہوں، گالیاں ہوں، غصہ ہو، اور ہاتھ سے بھی یعنی کہ طاقتور ہو تو دوسروں کو تکلیف پہنچاتا ہو، تاجر ہو تو ناپ تول میں کمی کرتا ہو، یعنی کہ کوئی بھی ایسا کام جس سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہو تو وہ مسلمان صحیح مسلمان نہیں ہے۔ اصل مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ ایک جگہ پر ارشاد فرمایا خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں سب سے اچھا آدمی وہ ہے کہ جس سے دوسرے لوگ فائدہ حاصل کریں۔ اچھا انسان وہ ہے کہ جس سے ملاقات کر کے انسان کو فائدہ حاصل ہوتا ہو، جس کی مجلس میں بیٹھ کر انسان کو کوئی سیکھنے کو ملے، جس کے ساتھ سفر کر کے انسان کو فائدہ ملے، جس کے ساتھ تجارتی کاروبار لین دین کر کے انسان کو فائدہ حاصل ہو، جس سے کوئی مشورہ مانگے تو وہ مشورہ ایسا دے کہ جس سے دوسرے انسان کو فائدہ حاصل ہوتا ہو، یا کوئی انسان ہمیشہ دوسرے انسانوں کے بارے میں اچھا سوچتا رہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بڑا مشکل کام ہے کہ انسان باقی پوری انسانیت کے لیے اچھا سوچے۔ یہ بڑے پہنچے ہوئے، میں اپنے الفاظ یہاں پہ کہہ رہا ہوں کہ پہنچے ہوئے لوگ ہوں گے کہ جو ہر انسان کے بارے میں ہمیشہ اچھا سوچ رہے ہوں گے، یہ بہت کم اور نایاب لوگ ہوں گے۔ لیکن یہ بڑے مقدر کی بات ہے جس کو یہ حاصل ہو جائے کہ وہ اپنے بہن بھائیوں، اپنے رشتہ داروں، اپنے گلی محلے والوں، اپنے اہل علاقہ کے لیے، حتیٰ کہ اپنے جانی دشمنوں کے لیے بھی اچھا سوچ رہا ہو۔ تو خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں اچھا وہ ہے کہ جس سے دوسرے لوگ فائدہ اٹھاتے ہوں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ جو پہلے حضرت عائشہ والی میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کی ہے، اسی کی دوسری روایت کے اندر حضرت عائشہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عائشہ، نرمی جس چیز میں بھی ہوگی وہ نرمی اس کو زینت بخشے گی۔ جس چیز میں بھی نرمی اختیار کرو گے وہ اس کام کو نرمی جو ہے وہ زینت بخش دے گی، اور جس چیز سے نرمی کو ختم کر دیا جائے گا وہ اس کو عیب دار بنا دے گی۔ وہ چیز جو ہے عیب دار ہو جائے گی جس کے اندر سے نرمی ختم ہو جائے گی۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ غصے کی حالت میں بھی بد کلامی سے پرہیز کرے، گالی نکالنے سے، برا بھلا کہنے سے، لعنت کرنے سے، تانا دینے سے، گندی بات کرنے سے، بری گفتگو کرنے سے، غصے کی حالت میں بھی انسان کو چاہیے کہ وہ پرہیز سے کام لے اور غصے کی حالت میں بھی کسی کو برا نہ کہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو آپ لوگوں کے سامنے ابھی میرے ذہن میں آئی، میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پہلوان وہ نہیں ہے کہ جو مقابلے میں دوسرے کو پچھاڑ دے۔ ہمارے ہاں تو پہلوان کا یہی تصور ہے جی، جو بندہ پہلوان ہے جب اس کے ساتھ کوئی مقابلہ کرے گا تو وہ اس کی جو ہے چت کر دے گا، اس کو نیچے کر کے خود اوپر بیٹھ جائے گا۔ پہلوان طاقتور ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، جو اس کے مقابلے میں آتا ہے اس کو گرا دیتا ہے۔ فرمایا کہ اصل پہلوان وہ ہے کہ جو غصے کی حالت میں اپنے غصے کو پی جائے، یہ پہلوانی ہے، یہ اصل بہادری ہے کہ جب انسان کو غصہ آیا ہو تو اپنے غصے پر قابو کر لینا، غصے کو کنٹرول کر لینا، غصے کو پی جانا، یہ اصل میں جو ہے وہ پہلوانی ہے۔ اس لیے حضرات گرامی، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، آپ کی پیروی جہاں ہمیں زندگی کے ہر معاملے کے اندر کرنی چاہیے، عبادات میں، معاملات میں، لباس میں، سونے جاگنے میں،
صفائی ستھرائی میں، ملاقات میں، اٹھنے بیٹھنے میں، جہاں جہاں بھی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی چاہیے، وہیں پر ہمیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں میں بھی پیروی کرنی چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں اخلاق سکھائے ہیں، جو طور طریقے سکھائے ہیں، جو کسی سے گفتگو کرنے کا، بولنے کا، ملنے جلنے کا جو انداز سکھایا ہے، ان چیزوں میں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ انسان حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے۔ حضرات گرامی، زبان سے سرزد ہونے والے گناہوں میں ایک اور بہت بڑا گناہ ہے، اور جو تمام گناہوں سے، زبان سے ہونے والے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ مانا جاتا ہے۔ یہ اتنا سنگین گناہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں بڑی سخت وعید بیان فرمائی، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث کے اندر اس گناہ کو بڑا سخت گناہ کہا گیا ہے۔ وہ گناہ کون سا ہے؟ وہ گناہ اتنا عام ہو چکا ہے کہ ہماری شاید ہی کوئی مجلس ایسی ہو کہ جس کے اندر اب وہ گناہ نہ ہوتا ہو، جہاں 2 دوست بیٹھ گئے، 4 لوگ مل کر بیٹھ گئے، الا ماشاء اللہ، ورنہ ہر مجلس، ہر گفتگو، ہر بیٹھک کے اندر یہ گناہ سرزد ہو رہا ہوتا ہے، اور وہ گناہ ہے غیبت کرنا، اپنے بھائی کی پیٹھ پیچھے باتیں کرنا۔ اس گناہ کو اللہ رب العالمین نے سورۃ الحجرات کے اندر جو بیان فرمایا ہے، فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، بعض کی غیبت نہ کریں۔ أَيُحِبُّ، کیا تم پسند کرتے ہو، أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کہ تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ تم اپنے بھائی کا گوشت کھاؤ؟ ایک انسان کا گوشت کھانا کتنا برا کام ہے، کتنا برا عمل ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ایک انسان کا گوشت کھانے والا، یہ تو انتہائی شناعت والی بات ہے، انتہائی عجیب بات ہے کہ انسان آدم خور کہلائے، اور پھر انسان بھی وہ جو اس کا اپنا بھائی ہے، اس بھائی کا گوشت کھانا، اور بھائی بھی کون سا بھائی جو مرا ہوا ہے، زندہ کا بھی چلو چک مار دیا الگ بات ہے، لیکن ایک مردہ لاش گھر میں پڑی ہے جس پر پورا خاندان بیٹھ کر رو رہا ہے، اور یہ اس کا گوشت کاٹ کاٹ کر کھا رہا ہے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یہ اتنا سخت اور سنگین گناہ ہے جسے غیبت کہا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غیبت نہ کرو۔ ایک صحابی رسول مجلس میں موجود تھے، انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غیبت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غیبت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کی پیٹھ پیچھے ایسی بات کرو جب اس کو پتہ چلے تو وہ اس پر ناگواری محسوس کرے، کہ آپ اپنے بھائی کے بارے میں ایسی بات کریں جس کو وہ اگر سن لے تو اس کو بری لگے، یہ بات کرنا غیبت ہے۔ اب ان صحابی رسول نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کان فی اخی ما اقول، کہ آپ نے جو ارشاد فرمایا ہے کہ اپنے بھائی کی پیٹھ پیچھے ایسی بات کرنا جو اس کو ناگوار گزرتی ہو، اور اگر یہ بات اس بھائی کے اندر پائی جاتی ہو، میں کسی بندے کو جھوٹا کہہ رہا ہوں ادھر بیٹھ کے کہ یار فلاں بڑا جھوٹا بندہ ہے، فلاں بڑا ایسا بندہ ہے، لیکن اگر واقعتاً وہ جھوٹا ہو اور میں اس کی بات یہاں پہ کر رہا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں یہی غیبت ہے، کہ وہ برائی اس کے اندر پائی جاتی ہے، تم اس کی برائی یہاں پر بیٹھ کر ذکر کر رہے ہو، اگر وہ سن لے تو اس کو ناگوار گزرے، یہ غیبت ہے۔ اور اگر وہ برائی اس کے اندر ہے ہی نہیں اور تم اس کے بارے میں یہاں پر بیٹھ کر بات کر رہے ہو، یہ تو بہتان ہے، یہ تو دوہرا گناہ ہے، یہ غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے کہ ایک انسان کے اندر ایک برائی تھی ہی نہیں اور تم بیٹھ کر اپنی مجلس کے اندر بغیر کسی تحقیق کے، بغیر کسی تصدیق کے فتوے لگاتے جا رہے ہو کہ فلاں بندے کو میں نے دیکھا جی اس گلی سے گزر رہا تھا، اس کا مطلب ہے کہ وہ ویسا ہے، یعنی کہ ہم نے دیکھا نہیں،
یہ بہتان ہے۔ فلاں بندے کو ہم نے دیکھا کہ اس نے رات کو فلاں محلے میں چوری ہوئی، صبح میں نے اس کو دیکھا کہ وہ حلوہ پوڑی کھا رہا تھا، تو لگتا ہے رات کو چوری اس نے کی ہوگی، یعنی کہ یہ بہتان ہے۔ آپ نے دیکھا اس کو چوری کرتے ہوئے، یہ آپ کا کام نہیں ہے کہ آپ اس پر جو ہے وہ تحقیق کریں اور اس پر ولا تجسسوا، جاسوسی کرتے پھریں، چراغ لے کے کسی کے آگے پیچھے گھومتے پھرتے رہیں کہ یہ کیا کر رہا ہے، یہ کہاں سے گزر رہا ہے، یہ کہاں سے آ رہا ہے، یہ آپ کا کام نہیں۔ اس لیے کسی بھائی کی غیبت کرنا یہ سب سے بڑا گناہ زبان کے گناہوں کے اندر اس کو مانا جاتا ہے۔ آج کل ہمارے ہاں اس غیبت کو جائز قرار دینے کی کوشش کی جاتی ہے، یہ کوئی علماء نہیں کر رہے، میں عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ کسی جگہ اگر کوئی کسی بندے کے بارے میں بات کر رہا ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں جی یار غیبت ہو رہی ہے، بات نہ کرو، چنگی گل نہیں، تو کسی کے بارے اس طرح گل نہ کر۔ وہ کہتا میں اتنے جے کر رہا تو وہ سامنے بھی کر سکنا وا، میں جے تواڈے سامنے اتنے کر رہا نا تو میں وہ منہ تے بھی کراں گا، میں اس کے منہ پر بھی کہہ سکتا ہوں، یہ غیبت نہیں ہے، میں ادھر بھی کہوں گا ادھر بھی کہوں گا۔ یعنی کہ اس طریقے سے اس غیبت کو درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں اگر اس مجلس میں بات کر رہا ہوں تو یہی بات میں اس کے منہ پر بھی کر سکتا ہوں، ایسی کوئی بات نہیں۔ یہ بھی گناہ ہے، یہ بھی غیبت ہے۔ آپ چاہے اس کے منہ پر بات کر سکتے ہوں، چاہے اس کے منہ پر بات نہ کر سکتے ہوں، کوئی بھی بات آپ اس کی پیٹھ پیچھے کریں جو اس کو ناگوار گزرتی ہو، یہ غیبت کہلاتی ہے۔ چاہے آپ اس کے سامنے کریں، چاہے آپ اس کی کر سکتے ہوں یا نہ کر سکتے ہوں، وہ غیبت ہے۔ یہ بات آپ لوگوں کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اور یہ غیبت ایک بڑا گناہ ہے جس کو گناہ کبیرہ کہا جاتا ہے۔ جس طرح شراب پینا گناہ ہے، گناہ کبیرہ، جس طرح بدکاری کرنا گناہ کبیرہ ہے، جس طرح ڈاکہ ڈالنا گناہ کبیرہ ہے، جس طرح وہ سارے گناہ قطعی حرام گناہ ہیں، اسی طرح غیبت بھی قطعی حرام گناہ ہے۔ اور یہ ایسا گناہ ہے کہ جس کی ہمیں شاید اندازہ نہیں ہے۔ اور میں نے جس طرح شروع میں کہا کہ کوئی مجلس ایسی نہیں ہے کہ جہاں پر اب یہ غیبت جیسا گناہ نہ ہو رہا ہو، جہاں اس کا کوئی خیال رکھا جا رہا ہو، لوگ سر عام جو ہے وہ غیبت کرتے پھرتے چلے جاتے ہیں۔ دیکھیے باقی گناہ کہ ایک انسان جو ہے وہ گناہ کبیرہ کرتا ہے تو اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے، لیکن یہ غیبت ایسا گناہ ہے کہ جس کا تعلق بندوں کے ساتھ ہے۔ باقی گناہ ہے حقوق اللہ میں آتے ہیں، یہ گناہ ان گناہوں میں سے ہے جو حقوق العباد میں آتا ہے کہ اللہ تو چاہے شاید معاف کر دے، اللہ کی ذات بڑی غفور الرحیم ہے، لیکن جب تک جس کی غیبت کی ہے جب تک اس نے معاف نہیں کیا اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے یہ ایسا بڑا گناہ ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن لوگ پل صراط سے گزر رہے ہوں گے۔ پل صراط کے بارے میں تو آپ لوگوں کو علم ہے کہ یہ جہنم کے اوپر سے ایک پل ہے جس کے بارے میں مختلف روایات آتی ہیں کہ بال کی طرح باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے، اہل ایمان اور نیک لوگ اس کے اوپر سے نور کی طرح گزر جائیں گے، اور گناہ گار جو ہیں جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے وہ گرتے پڑتے بالآخر جنت میں پہنچ جائیں گے، اور بدکار اور برے لوگ جو ہیں وہ اس سے نیچے گر کر جہنم کے گڑھوں میں گر جائیں گے۔ لیکن جو غیبت کرنے والا ہوگا اس کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو پل صراط پر سے گزرنے ہی نہیں دیں گے، اس کو اس پل کی طرف جانے ہی نہیں دیا جائے گا۔ ان سے کہا جائے گا کہ پہلے اپنی اس غیبت کا کفارہ ادا کرو۔ یہ جو غیبت تم دنیا میں اپنے بھائیوں کی پیٹھ پیچھے باتیں کرتے رہے تھے اس کا کفارہ ادا کرو، اور اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ ان سے جا کر معافی مانگو، اگر وہ تمہیں معاف کر دیں گے تو پھر تم جنت میں جا سکتے ہو، ورنہ تم جنت میں نہیں جا سکو گے، اس پل صراط پر بھی نہیں چڑھ سکو گے۔ حضرات گرامی، وہاں پر کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو اس کی پرواہ نہیں ہوگی۔ ہم نے سنا ہے، پڑھا ہے کہ وہاں انبیاء علیہم السلام کی ذاتیں بھی نفسی نفسی پکار رہی ہوں گی کہ آج مجھے اپنی پڑی ہے، آج مجھے اپنی پڑی ہے۔ وہاں کسی کو دوسرے کے پاس جا کر معافیاں مانگنے کا اور معافی دینے کا وقت ہی نہیں ہوگا۔ وہاں ہر انسان یہ چاہ رہا ہوگا کہ کسی طرح کوئی ایک نیکی میرے نامہ اعمال میں آ جائے اور وہ نیکی مجھے کامیاب کر دے۔ اس لیے کوشش کریں کہ آج ہی پہلے تو اس گناہ سے باز آ جائیں، یہ غیبت جیسے گناہ کو ترک کر دیں۔ جس مجلس میں یہ غیبت جیسا گناہ ہو رہا ہو اس مجلس سے اٹھ جائیں،
اگر آپ اس کا موضوع سخن اس مجلس کا تبدیل نہیں کر سکتے تو کوشش کریں اس مجلس سے اٹھ کر چلے جائیں، لیکن اس گناہ میں نہ پڑیں۔ لیکن اگر یہ گناہ ہو چکا ہے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، اور اگر کسی بھائی کی آپ کو یاد ہے، ویسے تو یاد ہی نہیں ہوگا کہ کتنی مجلسوں میں کتنے لوگوں کی ہم غیبت کر چکے ہیں، اس لیے علماء نے اس کا یہ طریقہ، حضرت اقدس مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے اس کا جو طریقہ سکھلایا ہے کہ وہ اپنے تمام بھائیوں کے لیے جن کی اس نے کبھی غیبت کی تھی، جن کا انہیں یاد ہے، جن کا نہیں یاد، سب کے لیے دعائیں مغفرت کر دیا کرے، ان کے لیے رحمت کی دعائیں مانگا کرے، یا رب العالمین ان کی مغفرت فرما دے، جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، جو موجود ہیں ان پر رحم فرما، یعنی کہ ان لوگوں کے لیے دعا کر دیا کرے، شاید کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اس گناہ کے بدلے، اس دعا کے بدلے تمہارے ان گناہوں کو معاف فرما دے۔ یعنی کہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں غیبت جیسے گناہ اور زبان کے دیگر گناہ جو ہم سے زبان کے ذریعے سے سرزد ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان گناہوں سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اسی غیبت کے حوالے سے اگلے خطبہ جمعہ میں بھی گفتگو ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔